اب کچھ باتوں پر ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا کہ ابھی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے آنا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو آ رہی ہے بالکل ایسے کہ بھئی یہ جو میں نے انتظار کر رہا ہوں، ابھی میری میٹنگ ہے شہباز شریف صاحب سے جو نہایت شاندار شخصیت کے مالک ہے، اور پھر اس کے بعد مسلسل انڈیا کی بار بار کٹ لگائی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ہم ان کا پیغمبر ضرور کہیں گے، چاہے 1000 دفعہ کہنا پڑے۔ یہ نظام جو بھی اسے آپ کہیں یہی چلے گا، شخصیات یہی ہے، ان کا کمفرٹ لیول ہے، یہی چلیں گی، ان کے مخالف جو ہیں ان کی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، چاہے وہ مودی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کے پسندیدہ خان صاحب ہیں۔ ناروے میں جہاں جو لوگ نامینیٹ کر رہے ہیں آپ ان کے تعلقات دیکھ لیجئے، مارنگ بلوچ کا کچھ عرصہ پہلے ناروے کا وزٹ دیکھ لیجئے، اور وہ جو کیان بلوچ ہیں اس کی وہ تو گلوبلی پروپیگیٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو، وہ تو را کی ساری اس چیز کو اس سب کے پیچھے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، اور وہ بڑی انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بھارت سے، بھارت کی ایجنسی را کی جانب سے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک کیمپین شروع کر دیں، اور پھر آپ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی وہی اثر و رسوخ ہے جو بی وائی سی اور بی ایل اے کے اوپر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ کل ہم نے دیکھا کہ بڑی اہم ملاقات جس کا کہا جا رہا تھا ہونی ہے نہیں ہونی، وہ باقاعدہ ہو گئی ہے، اور جو اس کے ویژولز آئے ہیں وہ بڑی بہترین ویژولز آئے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور بڑی خوشگوار موڈ میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس ملاقات میں کیا طے پایا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک نوبیل پرائز انعام، نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کسی ایسی خاتون کو دیا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، یعنی مارنگ بلوچ کا نام آ رہا ہے، ایک ایسی خاتون جو کہ ہم نے کئی ٹائم سے دیکھا کہ وہ دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو چلا رہی ہیں۔ ایسا انعام جو انسانیت والے، جو انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، لوگ امن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ انعام مارنگ بلوچ کو کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے 29 سپٹمبر کو۔ اس سے پہلے مذاکرات بھی ہونے تھے جو کہ ناکام ہو گئے، نہیں ہوئے۔ اب وہ جو کمیٹی ہے وہ کس ایجنڈے پہ بات کر رہی ہے، اور بھارت اس حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے، اور جو ہمارا کرکٹ کا مارکا ہے وہ بھارت کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ کتنی پر امید ہے، کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور محسن نقوی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، خان صاحب کی ٹویٹ کے اوپر انہوں نے ری ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک نام بتا دیں، کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں، کس نے آپ کو ڈیل کی آفر کی ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو ہمارے صاحب۔ سب سے پہلے تو جو ایک خبر آ رہی تھی کہ جی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، وہ فائنلی جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے، بڑے اچھے موڈ میں ملاقات ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کو عظیم لیڈر قرار دیا جب وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ جو ویژولز آئے وہ بھی بڑے اچھے ویژولز آئے۔ کتنی اہم سفارتی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ شاید ہی کوئی دنیا میں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے فیلڈ مارشل ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے، برنچ پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت کہا گیا کہ نہیں بھائی، جو تجزیہ کار ہے، آپ کو پتہ ہے وہ تو تجزیہ کار کچھ بھی کر سکے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہماری سول حکومت ہے نا، یہ تو فارم 45 والی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو ان کو تو کبھی نہیں ملیں گے۔ اچھا، کل 36 سیکنڈ کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ 36 سیکنڈ تو مل سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ مل نہیں سکتے۔ پھر سربراہان، اسلامی سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر آج یعنی رات کو تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کی۔ اس میں
جب اب کچھ باتوں پر ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا کہ ابھی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے آنا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو آ رہی ہے بالکل ایسے ہی کہ بھئی یہ جو میں نے انتظار کر رہا ہوں، ابھی میری میٹنگ ہے شہباز شریف صاحب سے جو نہایت شاندار شخصیت کے مالک ہے، اور ساتھ ان کے فیلڈ مارشل بھی آ رہے ہیں، عاصم منیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، شاندار شخصیت کے مالک. تو یہ تو دنیا حیران رہ گئی، انڈیا میں اس سے ماتم پڑ گیا ہو گیا. اچھا، پھر جو اعلامیہ آیا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امن کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں ہیں اس پر شہباز شریف نے انہیں تہنیت کا پیغام دیا. لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس حوالے سے یہ ہے. پاکستان اسرائیل کی جارحیت کو نہیں سپورٹ کرتا، پاکستان فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہوا. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں امن کا پیغمبر کہتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ میں جو کلیدی کردار امریکہ نے ادا کیا اور پھر اس کے بعد مسلسل انڈیا کی بار بار کٹ لگائی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ہم تو اس کو ہم ان کا پیغمبر ضرور کہیں گے، چاہے 1000 دفعہ کہنا پڑے. پھر اس کے بعد خطے میں امن کی بات ہوئی، دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ اقدامات کی بات ہوئی. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں جس میں زراعت ہے، آئی ٹی ہے، معدنیات ہیں، اس کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی، اور اگر یہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر تو بہت ہی بڑے لیول پہ بات ہوگی. امپورٹنٹ بات یہ ہے ملاقات میں باڈی لینگویج کیا تھی، تینوں رہنما کس طرح بات کر رہے تھے. وہ تو ایسے بیٹھے تھے جیسے بڑے پرانے دوستوں، گرم جوشی نظر آ رہی تھی، ایک دوسرے کے لیے ہمت اور حوصلے کا پیغام نظر آ رہا تھا. اور مثلا یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف الوف بیٹھے ہوئے تھے اور فیلڈ مارشل سے صرف بات ہو رہی تھی، یا فیلڈ مارشل الوف بیٹھے ہوئے تھے اور شہباز یا ڈونلڈ ٹرمپ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ نہیں یار یہ پاکستان سے. بالکل نہیں ہے. 3 لوگوں کی اہم ملاقات جو تینوں بین الاقوامی معاملات ڈسکس کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے، 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس ملاقات کے پاکستان کے مستقبل پر بڑے دوررس اثرات مرتب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دوررس اثرات تو اس کے بھارت پر بھی مرتب ہوں گے. بالکل ہوں گے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہا کرتے تھے کہ جناب مودی از مائی فرینڈ، مودی صاحب ٹرمپ از مائی فرینڈ. اور ٹرمپ سے مودی صاحب گئے تھے سب سے پہلے اور پھر وہاں پر تو بڑی دوستی کے نعرے لگے. لیکن ایک جنگ نے بدل دیا ہے. پھر ایک اور اس کا دوررس اثرات کا ایک پہلو ہمارے ہاں انٹرنل بھی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے تجزیہ کار اور یوٹیوبر کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا، اڈیالہ جائے گا، تالا کھولے گا، عمران خان کو لائے گا، اور شاید ان کے ذہن میں وزارت عظمیٰ کا کوئی تخت ہوتا ہے، اس پہ بٹھا کے پھر واپس چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو بڑے بڑے سینئر لوگ جیسے مشاہد حسین صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی تھی جس پہ وہ پشے بند ضرور ہیں. تو یہ کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ یہ نظام جو بھی اسے آپ کہیں یہی چلے گا، شخصیات یہی ہیں، ان کا کمفرٹ لیول ہے، یہی چلیں گی. ان کے مخالف جو ہیں ان کی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، چاہے وہ مودی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کے پسندیدہ خان صاحب. نہیں عمار صاحب، ایسا نہیں ہے کہ وہ تو یہی کہتے تھے، چلے ان کو کوئی ایک ہوپ تھی شاید کہ ٹرمپ کچھ کر دے، لیکن وہی ایک بات شاید ہو بھی جاتا. لیکن وہ جو جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کا ایک امیج کریٹ ہوا ہے نا، وہ ان پریسیڈنٹ ہے. وہ جس طرح میں ایک صحافی ہیں انٹرنیشنلی کور کرتے ہیں، تو ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا اس طرح کا استقبال پہلے کبھی کسی کا نہیں ہوا. اور ایک وہ جو تصویر ہے نا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا کیپشن میں نے دیا اپنے ٹویٹ میں کہ پاکستان کی سفارتی اور عسکری کامیابیاں ایک فریم میں. بالکل تصویریں بولتی ہیں نا، وہ نظر آ جاتا ہے. اور ہمیں وہ تھمز اپ بھی نظر آ رہا تھا. اب وہ جو یہ تصویر ہے نا، اس کی کہانی بہت کچھ ٹائم کے بعد مودی کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے. اور مودی کو ایک اور بات جو اب ٹرولنگ شروع ہو گئی نا، میمز بننا شروع ہو گئی. ٹرمپ کے کوٹ کے اوپر یہاں پر ایک جہاز کیا ہے، وہ کوئی ہے ماڈل بنا ہوا ہے. اب سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کو تپانے کے لیے اس نے جو ہے نا کیا، اور وہ چونکہ رافیل ہم نے گرائے ہیں اس حوالے سے اس نے کیا. تو بس وہ کہیں بھی جہاز نظر آ جائے تو بس اب آج کل انڈیا کی کٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اچھا عمار صاحب، ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جی مارنگ بلوچ
ہم نے دیکھا کہ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے. اب یہ انعام یوزلی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو امن کے لیے کام کرتے ہیں, جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن یہ موصوفہ جو ہیں وہ تو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور یہ خبر تب سامنے آئی جب جو ہے وہ ناروے کے ایک ہیں کیان بلوچ, ان کے تھرو یہ آئی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور پھر مارنگ نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ یس ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے, اور مارچ 2025 کی بات ہے یہ, اور اب جو ہے یہ خبر سامنے آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ انعام ملنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر تو مہران بلوچ کا یہ کام ہوتا کہ انہوں نے بلوچ عوام کے حقوق کے لیے کوئی آواز بلند کی ہوتی, اگر انہوں نے کوئی بلوچ عوام کو حقوق دلوائے ہوتے, کوئی ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی کارنامہ ہوتا, تو پھر شاید کسی طرح اس ایوارڈ کی نامینیشن کی تک بنتی تھی. لیکن ان کی تو پرسنالٹی بالکل مختلف ہے. BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے, ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے, وہ دہشت گرد تنظیم ہے. اس کا کور جو ہے, اس کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ BYC ہے جو مارنگ بلوچ لاتی ہیں. مارنگ بلوچ کو اس بات پہ دکھ نہیں ہوتا کہ بس سے اتار کے 28 غیر بلوچوں کو قتل کر دیا گیا. کبھی انہوں نے کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی, کبھی انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. لیکن اگر آپ BLA کا کوئی بندہ پکڑ لیں, اس پہ انہیں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں. یہ جو ان کی نامینیشن ہے یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی بین الاقوامی سازش ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ناروے میں جہاں جو لوگ نامینیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے تعلقات دیکھ لیجئے. مارنگ بلوچ کا کچھ عرصہ پہلے ناروے کا وزٹ دیکھ لیجئے, اور وہ جو کیان بلوچ ہیں اس کی, وہ تو گلوبلی پروپیگیٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو. وہ تو کی ساری اس چیز اس سب کے پیچھے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, اور وہ بڑی انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بھارت سے, بھارت کی ایجنسی کی جانب سے. BLA کس کے خرچے پر پل رہی ہے؟ وہ بھارتی ایجنسیوں کے خرچے پہ. BYC کس کی وجہ سے BLA کو کور دے رہی ہے؟ اس لیے کہ انہیں بھارتی ایجنسیوں سے سے پیسے ملتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ گیم چل رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس کا مقصد جو ہے نفسا نفسی پیدا کرنا, پاکستان میں انتشار پیدا کرنا. اور یہ نامینیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہ کروائی گئی ہے. وہ ایک انتہائی سازشی فارمولہ ہے. جس طرح ایک ایسے شخص کو دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ جس نے دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہو, جس کی وجہ سے بم دھماکے ہوتے ہوں, جس کی وجہ سے معصوم لوگ مارے جاتے ہوں, ان کو آپ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے پاکستان کے خلاف ایک بھارتی ایجنڈا ہے. بلوچستان میں پراکسیز ہیں ان کی, اور وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں. وہ آپ کو یاد نہیں ہے عمار صاحب, جعفر ایکسپریس میں وہ BLA کے دہشت گردوں کو سول ہاسپٹل اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے, ان کو دہشت گرد. اور جس وقت وہ ٹرین اغوا ہو رہی تھی, ہائی جیک ہو رہی تھی, اس وقت جو ہائی جیکرز تھے ان کا ڈائریکٹ رابطہ افغانستان سے تھا, اور افغانستان میں جو لوگوں سے رابطہ تھا ان کے پیچھے کی فنڈنگ. عمار صاحب پھر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا, بندوق جو ہے وہ BLA کی استعمال ہو رہی ہے, BYC کا نعرہ لگ رہا ہے, اور کی فنڈنگ ہے. بالکل, آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمرائز کر دیا کہ BLA کی بندوق ہے, BYC کا نعرہ ہے, اور اس کے پیچھے فنڈنگ کی ہے. بالکل ایکسلنٹ. عمار صاحب پھر ہمیں بینگ اے پاکستانی ہمیں یہ اس چیز کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے کہ یہ مارنگ بلوچ کو یہ انعام قطعاً نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے احتجاج تو ہوگا, لیکن بنیادی طور پہ نا ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. بہت سارے لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ مارنگ بلوچ انسانی حقوق پر آواز بلند کر کے. ہمارے ہاں اسلام آباد میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں. اچھا, ان کو شاید ساری حقیقتوں کا علم بھی نہیں ہوتا, وہ نادانستگی میں ایسے کرتی ہیں, تو ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن انہیں یوں لگتا ہے کہ نہیں, مسنگ پرسن, تو یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. انہوں نے اپنی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, اور اس میں سے کبھی جو مرضی لسٹ دے دیتے ہیں. خود بندے مارے BLA نے ان کا نام مسنگ پرسن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, مسنگ پرسن ایک مسئلہ ضرور ہے, لیکن اس کو BYC جس طرح ٹریٹ کر رہی ہے وہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں انتشار کرنا, پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات کرنا, وہی جو دشمن کا ایجنڈا ہے. تو یہ ایک دشمن کی طرف سے ایک اور چال ہے, لیکن انشاءاللہ یہ چال بھی کامیاب نہیں ہوگی.
پھر عمار صاحب ایسا ہی ہے نا کہ ایسے انعامات جو ہیں وہ جیسے ہمارے انسانیت کے لوگوں نے جو کام کیے ان لوگوں کو ملنے چاہیے. عبدالستار ایدھی لے لیں آپ, باقی الخدمت کے لوگ لے لیں, کتنا کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. مطلب مارنگ بلوچ ہی کیوں؟ بہت اچھا نکتہ ہے. ایدھی کو نہیں ملا عوام انسانی خدمت کا انعام, امن کا انعام. وہ شخص جو سڑکوں سے لاشیں اٹھاتا تھا کچھ نہیں ہوئی اور ان کے لباس پہن کے گزرتا تھا. بالکل ایسے ہی. ایدھی صاحب ایک دفعہ لاہور میں آئے اور کسی شخص نے کہا کہ میری بچی کے لیے جہیز چاہیے. وہ چوک میں کھڑے ہو گئے جھولی پھیلا کے, اور چند منٹوں میں انہوں نے بے تحاشا پیسے جمع کر کے ان کو دے دیے. لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ تھا. اب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ٹرسٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ انٹرنیشنل سازش آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ایدھی کو نہیں ملا. ایدھی سے زیادہ خدمات ہیں مارنگ بلوچ کی. ایدھی سے زیادہ کوئی, اور ایدھی نے انٹرنیشنل بھی کرائسس میں کام کیا ہے, تو مارنگ بلوچ کو انہوں نے کیا. تو پھر یہ آپ کو اس سارے معاملے میں سازش کی بو آتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, دال ہی کالی ہے. عمار صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بولنے والا کبھی بھی ہیرو نہیں بن سکتا. یہ پاکستانی قوم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیے, ہم بہت سارے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اس ملک میں, بہت ساری مشکلات بھی ہیں, بالکل قباحتیں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, ہمیں اپنے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کوئی کمزوری ہے, کجی ہے, اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ انڈیا سے پیسے لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک کیمپین شروع کر دیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر کوئی اس ملک میں کوئی مسائل ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے, یہی بیٹھ کر, اسی ملک میں رہ کر, اسی ملک کے لوگوں کے ساتھ, اسی سسٹم کے اندر اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو آپ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے نہیں ٹھیک کر سکتے. بالکل ایسے. دوسری جانب عمار صاحب ہم نے دیکھا کہ 29 سپٹمبر کو جو ہے وہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر میں ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے, جو کہ انہوں نے مذاکرات کرے تھے, مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. اب میں کچھ فوٹیجز دیکھ رہی تھی اور میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ انڈیا اس کو کس طرح سے لے رہا ہے. اب انڈین ان کی فوٹیجز چلا رہے ہیں, کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے شارٹس بھی چلا رہے ہیں, اور وہ ایک وہاں جو تقریر کر رہے تھے, جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ اس احتجاج میں شریک ہوں, کہ جی آپ نے اگر شادیاں کرنی ہیں تو اس کو کینسل کر دیں, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا, آپ نے بیرون ممالک جانا ہے تو آپ پہلے چلے جائیں, ہم بہت بڑے لیول پہ یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. دوسری طرف راج ناتھ سنگھ ہیں وہاں کے, انہوں نے کہا ہم جنگ لڑے بغیر ہی کشمیر کو لے لیں گے. تو آپ کو یہ لگتا ہے پھر یہ وہ والا ہی ایجنڈا ہے کام کر رہا؟ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, بھارت نے عسکری میدان میں پاکستان سے بڑی بری طرح شکست کھائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 6 نہیں 7 طیارے ہم نے ان کے مارے ہیں, اور اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہے کہ اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر پاکستان سے بات کریں. لیکن دشمن ہے نا, دوست تو وہ نہیں ہوتے, اپنے زخم چاٹ رہے ہیں تو, لیکن وہ پاکستان کے لیے اچھا تو نہیں سوچیں گے. انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف قسم کی کاروائیاں پراکسیز کے ذریعے شروع کر دی. ایک کا ہم نے ذکر کیا BLA BYC, یہ کس کے ایما پر کام کر رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ وہی ایجنڈا ہے جو راک کا ایجنڈا ہے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, ساتھ ہی ڈسکشن آ جاتی ہے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک نکلی ہے, ساری سیاسی جماعتیں ایک سائڈ پہ, سارے لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ایک سائڈ پر ہیں. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بڑی غنڈہ گردی کی تھی اور بڑے نقصان ہوا تھا. نقصان امیج, پاکستان کے امیج کو ہوا تھا کہ کسی پولیس والے کو مار رہے ہیں. یہ ویژول انڈیا میں بڑا سیلیبل ویژول ہے, بالکل ایسا ہی تو اس طرح کے ویژول بڑے نکالے تھے. اب پھر اس طرح کی کارروائی کرنے لگے. آپ دیکھیے کہ ہم کوئی 60-65 روپے یونٹ بجلی کا دیتے ہیں, بالکل ایسا, وہاں پر 3 روپے یونٹ ہے, کریں. اور ان 3 روپے یونٹ میں سے 90% لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے. گندم آٹا وہاں پر یہاں سے کہیں سستا ہے. اب اس کے بعد کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ اور مطالبات ہیں کشمیریوں کے حق کے. میں ان کے وزیر اعظم کو جانتا ہوں, چودھری انوار الحق صاحب, بڑے بہترین آدمی. وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے مطالبات, یہ تو میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ میرا سب سے بڑا مطالبہ ہے, کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو سکون بھی پہنچانا ہے, فلاح بھی کرنی ہے, سہولیات بھی. میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا یہ ایجنڈا ہے. لیکن یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, اس کا مقصد نہ عوام کی فلاح ہے, اس کا مقصد نہ ان کے لیے سہولیات اور کنسیشن لینا ہے, اس کا مقصد انتشار پیدا کرنا ہے.
اور انتشار کے ذریعے اب یہ جو اسٹرائک ہو رہی ہے اب اس پہ فورس استعمال ہوگی. ظاہر ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قومی اثاثوں کے اوپر, قومی عمارتوں کے اوپر جو جتھے ہیں وہ چڑھ دوڑیں. تو اس کے اوپر روکنے کے لیے جب پولیس استعمال ہوگی, ڈنڈے چلیں گے, تو پھر اس کے ویژول بتائیں گے کہ یہ دیکھیے اور وہ انڈیا میں سیلیبل ہوں گے. پاکستان کو بدنام کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی وہی اثر و رسوخ ہے جو بی وائی سی اور بی ایل اے کے اوپر. پھر ان کو بھی دہشت گرد کہنا غلط نہیں ہوگا. بالکل دہشت گرد, بالکل دہشت گرد ہے. آپ نے دیکھا تھا پولیس والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا زندہ آدمی کو, گاڑیوں کو جلا دی, وزیر اعظم کو رستے میں روک لیا. اس طرح کی بہت زیادہ مناظر ہمیں آئے تھے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے, میری چودھری انوار الحق صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا کہ پچھلی دفعہ حکومت نے تھوڑا سا لہت و لال سے کام کیا, تھوڑی سی کنسیشن دی, لیکن اس دفعہ انہیں پتہ ہے کہ اب ہم نے آہنی ہاتھ سے انہیں نمٹنا ہے. یہ شر پسند ہے اور ان سے اسی طرح نپٹا جائے گا جس طرح دنیا شر پسندوں سے نپٹتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے صاحب اب دوسری جانب جو ہے سنڈے والے دن ایک بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. کل ہم نے دیکھا پاکستان ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. اب آپ کیا کہیں گے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو مارکا حق تو ہم نے جیت لیا, اب مارکا کرکٹ کی باری ہے, وہ بھی جیت کے دکھائیں. بھائی دعا کریں, لیکن اس میں اللہ کرے, خوش امید رہنا چاہیے, خوش گمان رہنا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے, بہت اچھی. پیپر پہ دیکھا جائے اور گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہتر ٹیم ہے. لیکن ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی اسکل سے نہیں کھیلتے, پریشر میں ہمارے کھلاڑی جذبے سے کھیلتے ہیں. اچھا, وہ جذبے سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو ہرانا پاکستان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا, بڑے آرام سے ہرا دینا. ایسا میچ پھنسایا, آخری 2 گیندوں تک سانس خشک رکھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو سنڈے کا میچ ہے, ظاہر ہے اس میں توقعات یہی ہیں کہ بھارت بہت اسٹرانگ ٹیم ہے اور وہ بہتر ٹیم ہے, وہ بہتر کرکٹ کھیلے گی. لیکن جذبے کا مقابلہ اسکل سے نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. جذبے کا اور ہنر کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ فتح یاب جذبہ ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے نا کہ وہ دل اور دماغ کی جنگ ہو نا تو پھر دل جیتتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. پاکستانی کھلاڑی بڑے پر امید ہے, حوصلہ مند بھی ہے, اور اب ان میں انرجی بھی آ گئی, کیونکہ تھوڑا سا وہ بدتمیزی بھی ہوئی, سلیجنگ بھی ہوئی, گالیاں شالیاں بھی دی گئی, یہ سارے دیتے ہیں, کرکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی بندہ ہے, اسے غصہ تو ضرور آئے گا. شاہین آفریدی ہے, اس کو انہوں نے گالیاں دی, برا تو غصہ تھا. پھر دوسرا حارث رؤف کے بھی بڑی ٹرولنگ کی کیونکہ اس نے وہ لازوال اشارہ کر دیا. تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ پاکستان بہتر پرفارم کرے گا, کھیلے گا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیت جائے گا پاکستان, امید رکھنی چاہیے, پوری قوم کی دعائیں, دعائیں ضرور کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. لیٹس سی کہ کیا, اور دعائیں بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہمارے صاحب محسن نقوی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا, عمران خان کے ٹویٹ کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بتا دیں آپ کو ان کے کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے جائیں. پھر مجھے اس پہ ایک بات یاد آ جاتی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل وڑائچ کا پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ خان صاحب کو ڈیل کی آفرز تو ہو رہی ہیں, اور وہ علی امین گنڈاپور کے تھرو ہی ڈیل کی آفر ہوئی تھی, انہوں نے جوتا اٹھا لیا تھا اس پہ. تو ڈیل کی آفر تو ہوئی, لیکن ملک سے باہر جانے کی آفر تو نہیں ہوئی. محسن نقوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی محسن نقوی صاحب نے نا ٹرولنگ شروع کر دی ہے خان صاحب کی, اور انہوں نے کہا یار مجھے بتا دیں کس نے ڈیل آف, ایک دفعہ بتا, ایک بندے کا. کیونکہ خان صاحب اور علیمہ خانم نے تو یہ وتیرہ ہی بنا لیا کہ وہ جناب روز آ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ ڈیل آفر ہوئی, خان صاحب کو یہ ڈیل آفر ہوئی. خان صاحب نے اسے جوتے کی نوک پہ رکھا, ٹکرا دیا. پبلکلی نریٹو یہ دیتے ہیں, اندر سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آ جائے ہم سے بات کر لے. تو خان صاحب اصل میں نا یہ اس پہ بات ختم کرتے ہیں. خان صاحب ہیں چکن شوق سے کھاتے ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی فوڈ پانڈا والے نے ڈیل آفر کی ہوگی, انہوں نے باہر آ کہا کہ مجھے ڈیل آفر کر دی. دیسی ڈیل ہو سکتی ہے. ہاں, دیسی مرغی کی ڈیل ہو سکتی ہے خان صاحب کے لیے. چلیں دیکھتے ہیں اس ڈیل کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. اس ڈیل کا آؤٹ کم صرف کھانا ہی نکلے گا, رہائی نہیں نکلے گی. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین, اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یا اس ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکمرانی ہو, لیکن اس وقت جو پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے دنیا بھر میں, اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس پہ تنقید کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.